السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک۔ آج ہم نے آیت نمبر 111 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ با اور قالو، انہوں نے کہا، لن يدخل، ہرگز نہیں داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا مگر، من، وہ جو، کان ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تلک یہ، امانیہم ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ قل تم کہو، ہاتو لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، اور اہل کتاب نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہاں پہ یہود و نصارہ کی جنت کے متعلق خوش فہمیاں اور جنتی ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس حد تک وہ جنتی ہیں۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، توریت اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ تو ان کی من گھڑت تمنائیں، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ من گھڑت تمنائیں کا ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن کیا ہے کہ ان دونوں کی یہ ایک من گھڑت تمنائیں ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں، یہ جھوٹے خیالات ہیں ان کے۔ تو اسی چیز کا اس آیت میں بیان ہوا۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، من جو، اسلام جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن ہو نیکی کرنے والا، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ گویا
جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، ہر طرح کے اعمال کریں کہ جس کا جو بدلہ ہے وہ جنت کی صورت میں ہو۔ وقالت اور کہا الیہود یہودیوں نے لیستی نہیں ہے، النصارى عیسائی علی شیئن کسی چیز پر، وقالتی اور کہا النصارى عیسائیوں نے لیستی نہیں ہیں، الیہود یہودی علی شیئن کسی چیز پر، وہم اور حالانکہ وہ یتلون تلاوت کرتے پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے، مثل قولہم ان پہلوں کے قول کی مثل، فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس میں جو، کانو وہ ہیں، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کر رہے جھگڑ رہے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جاہلوں نے ان پہلو جیسی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کی آپس میں رائے بیان کی جا رہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ چیز پر نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں۔ تو اسی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، یہی والی آیت جس کی ہم نے ابھی تلاوت اور ترجمہ پڑھا۔ تو وہ کتاب پڑھتے ہیں، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، اور جو کام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اور اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں. انہیں جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے. یہ جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی. یہ اسی کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشرکین عرب میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے. اور کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں. تو آج ہم آیت نمبر 113 تک رکھتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. جس نے پچھلی آیات نہیں پڑھی وہ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہے. چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ خیرہ.